حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں مہمانان گرامی ہیں اس ملک کے ممتاز کارٹونسٹ جناب جاوید اقبال صاحب اور ممتاز ماہر قانون جناب اظہر صدیق صاحب جو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہوں گے جناب اختر محموکہ، جناب عامر مرزا صاحب، جناب غالب بندیشہ صاحب اور ڈاکٹر عاطف کاظمی صاحب۔ تو اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کی طرف جائیں، میں آج کے دن رونما ہونے والی تازہ ترین خبریں ہیں ان کا ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ مجھے اطلاع دینی پڑ رہی ہے، جو ہماری اس وقت میڈیا کی لیٹسٹ خبر ہے، کہ آج کراچی میں پھر ایک سانحہ ہوا ہے، اور وہاں پر کراچی میں ایک ماں بیٹی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا جو کیس ہے وہ سامنے آیا ہے، اور پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ لاہور میں موٹر وے پر جس خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کا مرکزی ملزم عابد ابھی تک مفرور ہے اور اسے گرفتار نہیں کیا جا سکا، اور اس کا جو ساتھی کو گرفتار کیا گیا ہے شفقت کو، اس کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ موٹر وے کا جو کیس ہے اس نے ایک اور نیا موڑ لیا ہے کہ ایک تیسرا آدمی بھی سامنے آیا ہے جسے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کو کراچی سے گرفتار کیا گیا ہے، اس کا نام بالا مستری ہے۔ بالا مستری نے انکشاف کیا ہے کہ جب اس خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی تو وہ ان دونوں ملزموں کے ساتھ موجود تھا، اور ہم تین آدمی جو ہیں وہ ہائی وے پہ موٹر وے پہ ڈکیتی کی غرض سے جا رہے تھے، لیکن چلتے چلتے میں اچانک واپس چلا گیا اور واردات ان دو آدمیوں نے کی، لیکن میں ان کے ساتھ موجود تھا۔ اور اس نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ وہ کرول گاؤں میں جہاں پر ان کا ڈیرا ہے وہاں پر یہ جو تیسرا ملزم آیا بالا مستری، یہ کہتا ہے کہ میں اس سے پہلے 9 وارداتوں میں ڈکیتی اور زیادتی کی 9 وارداتوں میں ان دو ملزموں کا ساتھ دے چکا ہوں۔ تو اچھی خبر یہ ہے پاکستان سے کہ آج تعلیمی ادارے جو ہیں وہ 7 ماہ کی بندش کے بعد کرونا کرائسس کے باعث جو بند تھے وہ آج دوبارہ کھلے ہیں، اور یہ طالب علموں کو میں مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے آج اپنے اسکول کالجز اور یونیورسٹیاں جو ہیں جو جوائن کی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رضا روبانی صاحب نے سر عام پھانسی کی سزا کی مخالفت کی ہے۔ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا، بلکہ میں ایک مسودہ قانون کی منظوری دی تھی، بل پیش کیا تھا جسے قومی اسمبلی نے یا اور سینٹ نے ابھی پاس کرنا ہے، اور اس میں کہا گیا تھا کہ خواتین سے زیادتی کے ملزموں کو سر عام پھانسی دی جائے اور انہیں ان کی مردانہ صلاحیتوں سے محروم کر دیا جائے۔ ایک خبر جناب نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی ہے۔ نواز شریف صاحب نے عدالت سے استثناء کی جو درخواست دے رکھی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے مسترد کر دیا ہے، اور انہیں کہا ہے کہ وہ 23 سپٹمبر کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرے، ورنہ 23 کو فیصلہ آ سکتا ہے 22 سپٹمبر کو کہ انہیں مفرور قرار دے دیا جائے۔ اگر نواز شریف صاحب کو مفرور قرار دے دی جاتا ہے، جیسا کہ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو چکے ہیں، تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب جو ہے ان کا پھر بھی پاکستان لانا جو ہے میرے خیال میں کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ ہم ان تمام سوالوں کے جوابات اپنے دوستوں سے لیں گے۔ السلام علیکم جاوید اقبال صاحب۔ جی وعلیکم اظہر السلام۔ صدیق صاحب آپ کیسے ہیں سر؟ جی بہت شکریہ، ماشاءاللہ، شکر الحمدللہ جی۔ کل سنا جا رہا تھا کچھ پولیس کے ایک اعلی افسر نے بڑے وثوق کے ساتھ کچھ رپورٹرز کو بتایا تھا کہ جو ملزم ہے عابد خاتون کا یہاں لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے
عابد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کو کل جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، لیکن ابھی تک پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے اس بارے میں؟ بہت شکریہ خبر نعیم ہاشمی صاحب۔ خواہش ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، خواہشوں کو تو روک نہیں سکتا۔ اتنا اہم ملزم تھا، اور یہ بھی کریڈٹ دیکھیں آج ہم بیٹھ کے، یہ کوئی پولیس کا روایتی انویسٹیگیشن تو ہے نہیں نہ، تو یہ تو صرف جیو فینسنگ جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت جب پاکستانی فوج یا ISI وغیرہ انہوں نے ایک بیٹھ کے ایک آپ کو تحفہ اکٹھا کر دیا کہ اس جیو فینسنگ کی وجہ سے اس ایریے میں جتنے لوگ تھے وہ سامنے آ گئے اور ان ملزموں کی نشاندہی ہوگی، ورنہ تو شاید یہ کبھی آج سے پہلے کتنے واقعے ایسے ہوئے جیسے بالا مستری اور جو دوسرا لڑکا جو پکڑا گیا ہے شفقت، اس کو سامنے رکھ کے اگر آپ دیکھیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ تو ایک روٹین وائز کر رہے ہیں، اور یہ گجر پورہ کے ایریا میں اگر آپ کو تھوڑا سا یاد، تکا لگا ہے، تکا، یہ حقیقت تکا لگا ہے۔ اور گجر پورہ میں آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں وہ ایک بیوٹی پارلر کے اوپر ایک داڑھی رکھی ہوئی دوبارہ اچھا نہیں لگتا اس کو اس حوالے سے ذکر کرتے ہوئے، وہاں بچیوں کی ویڈیو جو ہیں باقاعدہ موبائلوں کے اوپر، یعنی یہ ایریا جو اگر دیکھا جائے اسپیشلی اس جورسڈکشن میں، اور ایک SHO جہاں یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں برائی کیا ایک اماجگاہ بن چکی ہے۔ میں اس کو اگر نو گو ایریا کہوں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ ابھی تک ان کو تو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکا، اور کوئی نئی واردات نہیں ہے، نئی واردات تو یہ آیا کہ سامنے آ گئی، سوشل میڈیا پہ آ گیا، شور اٹھا اور ہر ایک کو پتہ چل گیا، لیکن یہ اتنی ایک تکلیف دہ معاملہ ہے جو بالکل آپ کی کارکردگی کھول کر رکھ گیا ہے۔ ویسے تو اگر دیکھیں پولیس کی جو کنوکشن ریٹ اگر دیکھا جائے پولیس کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے، وہ صرف 8 سے 10% ہے، 100 میں سے 8 لوگوں کو سزائیں ملتی ہیں، 92 لوگ بچ جاتے ہیں۔ نیب کی کارکردگی میں بل بھی 70% ہے کہ وہاں 30 لوگ بچتے ہیں، لیکن یہاں یہ ایک ایسا بڑا سوالیہ نشان ہے، اور صرف ہم عدالتوں پہ ڈالنا، کہا جاتا ہے عدالتوں سے بچ کر، جیسے اسی کے بارے میں کہا گیا عابد کے بارے میں کہ 2013 کے اندر اسی طرح زیادتی کی، لوٹ مار کی، DNA کا پروفائل بھی اس وقت کا موجود تھا اور وہ بھاگ نکلا اور ابھی تک قابو نہیں آیا۔ اس کی بنیادی وجہ آپ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی، سب سے پہلا کام جو ہے وہ انویسٹیگیشن اور پولیس کا نظام ہے کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن سائنٹیفک بنیادوں پر کرائم سین پریکیور نہیں کرتا اور سارے اتنے لکونہ چھوڑ دیتا ہے کہ اس کا الٹیمیٹلی فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا پروسیکیوشن کا نظام ہے کہ پروسیکیوشن یہاں ایکٹ بنا، یہاں ڈیفینڈر ایکٹ چودھری پرویز الہی کے دور میں بنا، اپنا نواز شریف کے دور میں اس ایکٹ کو ختم کر دیا گیا، اور یہاں کوشش نہیں کی گئی کہ ان ساری چیزوں کو یکجا کر کے اکٹھے طور پر لا کر آ سکے۔ ہمیں اب ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ موقع ہے آپ کے پاس، اور میں آج سے مطالبہ نہیں کر رہا، میں نے پہلے دن ہی مطالبہ کر دیا تھا کہ اس واقعہ کے ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، جوڈیشل کمیشن میں واقعہ کے محرکات اصل دیکھے جائیں، پھر تدارک کیسے کرنا ہے، پھر روکنا کیسے ہے۔ یعنی یہی جھگڑا نہیں سیٹل ہو سکا کہ یہ لنک موٹر وے ہے یا موٹر وے ہے، یہ پولیس کی جورسڈکشن ہے، یعنی وہی جو روایتی ہم سنے آ رہے تھے کہ وہ دائرہ کار طے نہیں ہو سکا، اور الٹیمیٹلی جو سفرر ہے وہ بچی بن گئی، اور وہ بچی پہ پھر CCPO نے جو کہا، میں ان چیزوں آپ کے خیال میں عابد کی گرفتاری کا جو بعض پولیس افسران نے پروپیگنڈا کیا ہے یہ غلط ہے؟ یہ تو دیکھیں نا، یہ تو عوامی غم و غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ لوگ سڑکوں پہ نہ نکل آئیں، احتجاج میں نہ آ جائیں، ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے انہوں نے کام کیا ہے۔ ورنہ تو اگر عابد تو اتنا چلاک آدمی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ 2013 سے وارداتیں کر رہا ہے، اور ابھی بالا مستری نے 2013 کی تو ایک واردات سامنے آئی ہے نا، تو وہ تو پتہ نہیں کب سے بچپن سے کر رہا اسی ہوگا۔ ایریا میں دیکھ لیں نا کہ انہوں نے باقاعدہ کچے کے علاقے میں واردات کرتے ہیں اور جنگل میں گم ہو کے پلی طرف نکلتے ہیں، اور وہ یہاں سے دیکھ لیں اگر یہ کراچی تھے، یعنی یہ لاہور سے کراچی پہنچ گیا بالا مستری، شفقت جو ہے یہاں سے نکل کے پتہ نہیں۔ یہ بتائیں کہ کرول گاؤں جو ہے وہاں پر آبادی بھی ہے، وہاں پر ویرانہ بھی ہے، وہاں پر اور بھی چیزیں ہیں، تو وہاں پر جو رہائشی ہیں جو اب ٹیلی ویژن پہ آ کے بتا رہے ہیں کہ ہاں جی یہ ایک گروہ ہے جو اس قسم کی وارداتیں کرتا ہے اور ان کے علم میں ہے، تو کیا وہ ان کے اندر اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ ان کے خلاف آواز اٹھا سکیں؟ خبر عائشہ صاحب یا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سمجھتے ہوں کہ ان کو پولیس کی سرپرستی حاصل ہے؟ بنیادی طور پر یہ جو ہے نا، یہ اگر آپ کو پرانی یاد ہو، نورا کشمیری اور بھلی وغیرہ جو پرانے اس علاقے کے لوگ ہیں، یعنی میں کرول سے ہٹ کے پرلی سائڈ پر چلا جاؤں تو وہ نو گو ایریا شروع سے چلے آ رہے ہیں کہ وہ بدماش پالنا اور اس طرح کے یہاں کی
چونکہ یہ بالکل بند کے ساتھ والا ایریا ہے، یہاں پر وہ کچی آبادی یا اس طرح کے لوگ بھی رہتے ہیں جنہیں اپنے مسائل میں بڑا جان ہے، یا ان میں سے روٹی روزی ہو سکتا ہے، انہیں گاؤں میں سے کچھ لوگوں کی روٹی روزی بھی یہی لگی ہو، تو وہ اچھا اب اس وجہ سے مجھے اگلے سوال کا جواب دیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو درخواست تھی مسترد ہو گئی ہے، وہ انہوں نے استثناء کی جو درخواست تھی اور ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا گیا ہے، 22 ستمبر کو ان کی حاضری کو یقینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر 22 ستمبر کو ان کو مفرور بھی قرار دے دیا جائے تو کیا نواز شریف کو مفرور قرار دیے جانے کے باوجود انہیں واپس لانے کا کوئی راستہ موجود ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں یہاں اچھا آپ نے سوال کر لیا خواجہ صاحب، ابھی آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ اسحاق ڈار وہاں موجود ہے، حسن حسین وہاں موجود ہے، سلمان شہباز موجود ہے، علی عمران موجود ہے، نصرت شہباز موجود ہے، رابعہ عمران موجود ہے، یعنی یہ خاندان پورے کا پورا. لیکن فرق ایک جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، فرق بازی ہے کہ وہ سارے ابھی انڈر ٹرائل، یعنی ابھی ان کے خلاف کچھ سزائیں نہیں سنائی گئی، یعنی وہ بنیادی طور پر ابھی ہیں کہ ان کے ٹرائل چل رہے تھے اور ٹرائل ان ایبسنشیا نیب کے قوانین کے تحت ہو نہیں سکتا. نواز شریف کے کیس میں فرق یہ ہے کہ نواز شریف ایک سزا یافتہ قیدی ہے، ان کو سزا سنائی جا چکی ہے اور سزا پر عمل درآمد ہو رہا ہے، تو یہاں وہ ایکسٹریڈیشن کے قانون شاید یہاں میں آپ کو ایک قومی اسمبلی میں آج قائد اختلاف جو ہے اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف صاحب جو ہے، انہوں نے بہت سخت الفاظ میں مذمت کی ہے لاہور میں جو واقعہ ہوا خاتون کے ساتھ، اور لیکن اس کے ساتھ انہوں نے فوری طور پر کہ فرانزک لیبارٹری بھی ہم نے بنائی، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ موٹر وے بنانے کا کریڈٹ جو ہے یہ بھی نواز شریف کو جاتا ہے. کیا اس نازک موقع پہ ان کو یہ کریڈٹ لینے، پہلے میرا خیال ہے کہ ان کا آپ سنوائے اگر ہمیں ان کا شارٹ اگر ہمیں سنا سکے پروڈیوسر صاحب. انکوائری کروائی جائے کہ جب یہ موٹر وے چونکہ سیالکوٹ موٹر وے پہ یہ اندوناک واقعہ پیش آیا، تو یہاں پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ کہنا غیر مناسب نہیں ہوگا کہ یہ موٹر وے بھی الحمدللہ میاں نواز شریف کی سربراہی میں مسلم لیگ نون نے بنایا. یہ لاکھ تختیاں لگاتے پھریں، ہر جگہ لاکھ تختیاں لگاتے پھریں، مگر پوری قوم جانتی ہے جناب اسپیکر کہ یہ عوامی خدمت کے عظیم منصوبے کس دور میں لگائے گئے. یہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس کا پورا کریڈٹ یہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کو جاتا ہے اور مسلم لیگ نون کو جاتا ہے اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے. جھوٹی پریس کانفرنس سے یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے جناب اسپیکر، اور آ کے غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا، یو ٹرن کرنا، یہ ہم نے اس طرح کا کام نہ کیا، نہ قوم کا وقت ضائع کیا، نہ خود وقت ضائع کیا، بلکہ دن رات شبانہ روز محنت کر کے ہم نے خدا کے فضل و کرم سے پولیس میں بھی ریفارم ہم لے کے آئے. یہ ڈولفن کب بنی؟ یہ نواز شریف کے زمانے میں بنی. ڈولفن پولیس فورس نواز شریف کے زمانے میں بنی. یہ فورنزک لیب جو ہے، جو ساؤتھ ایشیا میں یہ سب سے شاندار اور بہترین، یہ سب سے بڑی. جناب اسپیکر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. سوری جی پلیز. اگر آپ نے ادھر کسی سے نظریں ملانی تو ملا لیں. نہیں جی پلیز، نو کراس ٹاک پلیز. تو میں عرض کر رہا تھا جناب اسپیکر، ناظرین آپ نے شہباز شریف صاحب کا قومی اسمبلی میں خطاب سنا، اور بے شک موٹر وے نواز شریف نے بنائی ہے، لیکن یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ موٹر وے اس لیے بنائی ہے کہ یہاں پر اس قسم کے جرائم ہوں. یہ بات ہماری سمجھ سے کچھ بالاتر ہے، اور یہ شرم کی بات ہے میرے خیال میں کہ ان کے اس بیان پہ ان کے ساتھیوں نے جو ایوان میں تالیاں بجائی ہیں وہ زیادہ شرمناک بات ہے. تو تھوڑے سے بریک کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین تھوڑا سا انتظار. الرحمن الرحیم. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہے، اور اب ہم گفتگو شروع کریں گے
کارٹونسٹ جاوید اقبال صاحب کے ساتھ کارٹون کے فن کے حوالے سے، اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو گفتگو میں شریک گفتگو ہوں گے، اس سے پہلے کہ جاوید اقبال صاحب سے سوال جواب کیے جائیں، تو غالب اندیشہ صاحب ہمارے ساتھ ہے، تو ہم فن کارٹون پہ اچھا، تو یہ جو فن کارٹون ہے میرے نزدیک یہ خبر بھی ہے، اطلاع بھی ہے، جانکاری بھی ہے، اور یہ جو اس کی تخلیق ہے وہ اسی طرح کی تخلیق ہے جس طرح کہ کوئی رپورٹر جو ہے خبر کو تخلیق کرتا ہے، یا کوئی سب ایڈیٹر یا نیوز ایڈیٹر جو ہے خبر کو ایڈٹ کرتا ہے۔ میں ذاتی طور پر کارٹون کی صحافت کو تصویری صحافت کی ایک اہم تخلیق سمجھتا ہوں، تو میرے خیال میں صحافتی لٹریچر کی بولتی تصویر بھی اس کو میں کہتا ہوں۔ میں تو ناظرین گرامی ان شعراء کرام کو بھی صحافی کا درجہ دیتا ہوں جو کرنٹ افیئرز پہ شاعری کرتے ہیں، جیسے فیض احمد فیض صاحب، جیسے حبیب جالب صاحب، تو جو آج کی تازہ ترین سچویشن ہوتی ہے اور سب سے اہم سچویشن ہوتی ہے، اور اس پہ کارٹون بنانا، اور کارٹون بھی ایسا بنانا کہ وہ آپ کو خبر شاید آپ اتنی زیادہ انڈرسٹینڈ نہ کر سکے، جو وہ بولتی ہوئی لکیریں جو ہیں وہ آپ کو سب کچھ بتا دیتی ہیں کہ کیا واقعہ ہوا، اور کارٹونسٹ جو ہے وہ ہمیں کس چیز سے آگاہ کر رہا ہے۔ السلام علیکم جاوید اقبال صاحب، کیسے ہیں سر آپ؟ جی خبر صاحب، اللہ کا شکر۔ سر سب سے پہلے بتائیے یہ جو فن ہے کارٹون کا، اس کی جانب آپ راغب کیسے ہوئے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے پیدا ہی اس لیے کیا تھا، کیونکہ عمر میری کا بیشتر حصہ جو ہے اسی فن میں گزر گیا ہے۔ 52 ایئرز ہو گئے، 52 برس ہو گئے آپ کو ہر کارٹون روز بناتے ہوئے۔ جی، تو آپ نے کس ادارے سے شروع کیا اور کہاں کن کن مراحل سے گزرے؟ پہلے تو میں تصویریں بناتا تھا، السٹریشن کرتا تھا، تو پھر یہ باقاعدہ جو میرا آغاز ہوا وہ نوائے وقت سے 67 میں، اکتوبر 67۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر چل جس طرح پہلی فلم نہیں ہٹ ہو جاتی، تو پھر وہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ وہ پہلی سٹرپ جو کارٹون کی ہے وہ ہٹ ہو گئی۔ یاد ہے آپ کو وہ کارٹون کیا تھا؟ ہاں مجھے یاد ہے، وہ دیکھیں نا اظہر پہلی صدیق صاحب آپ بھی کوئی بات کرنا چاہیں؟ میں تو ان کا کیونکہ بہت یہ بڑا صحافت کا ہی حصہ نہیں ہے، بنیادی طور پہ کارٹون جو ہے میں اس کو جوڑتا ہوں سیاست کے ساتھ۔ کسی بھی ملک کی سیاست کو دیکھنا ہو تو اس کے کارٹونسٹ جو ہوتے ہیں نا ان کے فن کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں میں تو بچپن سے ہی 67 میں انہوں نے شروع کیا، میری پیدائش 67 کی ہے۔ اچھا، آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں۔ بچپن میں دیکھیں شوق تھا مجھے بھی، شروع میں کارٹون بنانے کا شوق، اور بیسیکلی کریڈٹ انہیں کا جاتا ہے موٹر سائیکلیں بنانا، لیکن جو اصل بات ہے نا ان کے کارٹون بنانے کے سٹائل میں ایک سبق ہے، ایک تعلیم ہے، ایک نصیحت ہے۔ یعنی صرف یہ کارٹون کی شکل میں نہیں ہے، وہ کارٹون سمجھ لے پوری ایک کہانی ہے، پوری ایک تصویر دے رہی ہے معاشرے کی، جو ہونے والا ظلم ہے، جو مسائل ہیں وہ اس کے اندر آپ کو نظر آئیں گی اور ڈوبی ہوئی نظر آئیں گی۔ وہ جو پینسل چلی ہوئی ہے نا، وہ ایک ایک چلی ہوئی پینسل آپ کو حالات اور واقعات، یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا صحافت کا، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے، یعنی کئی دفعہ ایسی چیزیں ہیں جو کاغذ پہ نہیں لکھی جا سکتی، لیکن وہ کارٹون کی شکل میں آپ اگر سمجھدار ہیں اور آپ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو اس سے آپ کو ہر چیز یہاں ہو جائے گی۔ اور انہوں نے جو اپنا مجھے یاد ہے انہوں نے ضیاء الحق کے دور میں کارٹون بہت کمال بنائے ہیں اس وقت کے، اس کے حوالے سے، اور وہ اگر زیادہ دیکھیں اس میں آپ کا بھی، ہاشمی صاحب آپ کو بھی بولا نہیں جا سکتا۔ اظہر صدیق صاحب، غالب بدیشہ صاحب جو ہے یہ فنون لطیفہ سے ان کی بہت دلچسپی ہے، تو ہمارے بڑے محترم ہیں، لائن پر آ گئے ہیں۔ السلام علیکم غالب اندیشہ صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ نہیں ماشمی صاحب کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ سر، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، بہت مہربانی۔ دیکھیے آج آپ کے دو دوست ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں،
اور آپ کے بڑے گہرے دوست کارٹونسٹ جاوید اقبال صاحب میری یہ جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا منڈا کھنڈا لگتے ہیں. یہ عمر میں مجھ سے 10 سال بڑے ہیں تو منڈا کھنڈا لگتے ہیں اور بڑے سٹائل کے کپڑے پہنتے ہیں, بڑی سٹائل کی اینک لگائی ہوتی ہے. اور آج انہوں نے یہ جو بیلٹ باندھی ہوئی ہے اپنی پتلون کے ساتھ, اس کو دیکھ کے مجھے رشک آ رہا ہے. تو یہ آپ بتائیے, یہ آپ کب سے ان کو جانتے ہیں اور ان کا جو فیشن کا شوق ہے, فیشن کا شوق جو ہے اس کے پس منظر میں کوئی چیز اگر آپ جانتے ہو؟ میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ تو بڑی سرپرائز دی ہے کہ آج اتنے بڑے ایک عظیم ہمارے دوست جو ہے ان کے آپ کی پروگرام کی وساطت سے ان سے بات ہو رہی ہے. تو آپ نے جو سوال پوچھا ہے, یقین کریں ان کی ویسے شخصیت کی کئی جوہتیں ہیں. اب میں تو اس کو بطور ایک فنکار بھی جانتا ہوں, بطور دوست بھی جانتا ہوں, بطور ایک انسان بھی جانتا ہوں, ایک بطور شہری جانتا ہوں. اب آپ نے تو مجھے فیشن کا سوال کر دیا ہے, وہ تو ان کی شخصیت کا ایک چھوٹا سا پہلو ہے جس کو اجاگر میں سمجھتا ہوں اس فورم پہ آپ کا اتنا بڑا پروگرام ہے, اس کے اوپر تو اس کے باقی جو چیزیں ہیں وہ اجاگر ہونی چاہیے. تو نہیں, یہ ذاتی جو ایک انسان کی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جسے ہم اپنی زندگی میں ڈسکس نہیں کرتے. تو مجھے تو کبھی کبھی احساس ہوتا ہے جب میں ان کو دیکھتا ہوں کہ پتہ نہیں انہوں نے زندگی میں کتنی محبتیں کی ہوگی. نہیں یہ جاوید صاحب سے جواب پوچھا یا آپ سے پوچھے؟ میں کہتا ہوں یہ ہیں ہی محبت کرنے والے انسان. اچھا, تو اس میں اب جو آپ یہ جانا ہو کہ محبتیں کرتے رہو اور پہلی محبتیں چھوڑتے رہو اور نئی محبتیں پالتے رہو, کہیں ایسا نہ ہو. نہیں, وہ ایک محبت کا وہ بھی ایک چھوٹا سا پہلو ہے. جو بندہ وطن, معاشرے, ریاست سے پیار کرتا ہو, میں سمجھتا ہوں وہ کمال کی بات ہے. تو بندیشا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا پلیز. میں ایک سوال ذرا جاوید اقبال صاحب کو کر رہا ہوں, آپ بھی سن لیجئے گا کہ میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ جو دوسرے عام صحافی ہوتے ہیں اخبارات میں یا ٹی وی پہ کام کرتے ہیں, نیوز چینل پہ کام کرتے ہیں, انہیں بے شمار بندشوں کا, رکاوٹوں کا, سینسرشپ کا, پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کارٹون سینسر ہو گیا ہے, آپ کا کارٹون چھاپنے سے انکار کر دیا گیا ہے, یا آپ نے کوئی ایسا کارٹون چھپ گیا ہے جس پہ وہ جو اخبار کے لوگ ہیں, مالکان ہیں یا ایڈیٹوریل کے لوگ ہیں, وہ بڑے ناراض ہوئے, جناب آپ نے کیا چھاپ دیا, حکومت نے تو ہماری شامت لے آئی ہے. ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں؟ الحمدللہ. جو آپ نے کہا نا, میں 52 سال ہو گئے کارٹون بناتے ہوئے, میں نے دفتر میں نہیں بیٹھا. میں نے باقاعدہ دفتروں سے بائیکاٹ کیا ہوا تھا, اس لیے وہاں پہ افواہیں جنم لیتی ہیں. 2-3 گھنٹے میڈیا کے دفاتر میں, میڈیا کے دفاتر میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, اس میں اگر آپ بیٹھ جائیں تو دوپہر میں کوئی اور چیز افواہ جنم لیتی ہے, شام تک وہ فوت ہو جاتی ہے. تو میں نے گھر میں بیٹھ کے ہٹ کے ایک کنسنٹریشن کر کے, فوکس کر کے پرابلمز جو ہیں لوگوں کی. یار مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کسی میڈیا کے دفتر میں گئے بھی نہیں اور آپ کو حقائق کا بھی علم ہے. نہیں, وہ اس لیے نہیں, اس لیے کہ اس کے لیے مشاہدہ کی ضرورت, بالکل مشاہدہ اور آوارہ گردی کی ضرورت. وہ ماشاءاللہ میں نے بہت کی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک فن دیا ہے نا کہ انٹیوشن. اب ٹائمنگ جو ہے نا کارٹون کی, جو نئے آنے والے ہیں یا جو بھی ہیں, سب سے مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹائمنگ کس وقت کون سے مسئلے کو اجاگر کرنا. جی, کیونکہ مسئلے جو ہے نا یہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے بعد اپنی شکل بدل لیتے ہیں. تو اخبار جو ہے, میں نے کارٹون بنانا دوپہر کو, اگلے دن 24 گھنٹے کے بعد اس نے چھپنا ہے. تو لیکن اب تو دنیا ہی بدل گئی ہے نا. اب تو آپ چھینک ماریں تو 5 سیکنڈ کے بعد ٹکٹ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو, آپ کی اتنی نصف صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ کو کارٹون بناتے ہوئے, اور اس دوران آپ کو بہت سارے اعزازات بھی بڑے بڑے ملے الحمدللہ. تو کچھ ان کے بارے میں بتائیے گا. اور یہ ضرور مجھے بتائیے کہ جتنی شہرت آپ نے حاصل کی ہے, کچھ پیسہ بھی بنایا آپ نے؟
مال اچھا شال بھی میرا جو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی لکھ دیا ہوا ہے. آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ کبھی. تو میرا جو زندگی کا اصول رہا ہے کہ قناعت پسندی، یہ کسی کو دیکھ کے نہیں آپ کیا مجھے یہ کہنا چاہیے، اللہ نے تو رزق لکھا ہے، میرا بھی لکھا ہے، آپ کا بھی لکھا ہے، ان کا بھی لکھا ہے، وہ یہ تو بالکل درست بات ہے. لیکن یہ جو 20,000 کا 30,000 کا 40,000 روپے تنخواہ لینے والا آدمی جو ہے وہ ڈیفینس میں کوٹھیاں بنا لیتا ہے اور اس کے لمبے چوڑے بینک بیلنس ہو جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے. بالکل میں تو یہ کہتا ہوں اچھا، بالکل حساب تو اس نے جا کے دینا آگے. مطلب اللہ تعالیٰ اس کو اکساتا ہے بےایمانی ہاں پہ. بالکل، یہ تو آپ کی پھر ثواب دید ہے. لیکن ہماری ٹریننگ جو ہے یعنی میں بات آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں نا، میں جی اجازت کے ساتھ جی لیکن یہی ایک باریک فرق ہے سزا اور جزا میں. ان اللہ یبسط الرزق، جو رزق لکھا ہے تیرے مقدر میں ملنا ہے. اگر میں محنت سے لے لوں گا تو اس کی جزا ہے. اگر میں کسی کا گلا کاٹ کے چوری کر کے ڈکیتی کر کے لوں گا، رزق وہی ہے، رزق لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو راستہ چننا ہے. سزا اور جزا کا یہ ہے، میں یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. تو پاکستان میں بڑے بڑے کارٹونسٹ آئے. مجھے یاد ہے کہ ابھی سکول میں بھی داخل نہیں ہوا تھا، تو چھوٹی عمر کا تھا، ابھی سکول کی ایج کا نہیں تھا میں. تو ہمارے گھر میں پاکستان ٹائمز آیا کرتا تھا، تو اس میں کارٹون چھپتا تھا ننا. انور صاحب. ہاں جی، انور صاحب کا کارٹون ہوتا تھا ننا. تو میرے والد جو ہے وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے وہ ننے کا کارٹون دکھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ اس کارٹون میں کیا ہے، یہ کیا ہے. مجھے یاد ہے کہ انہی کارٹونوں میں ایک گاما پہلوان کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس پہ بھی ننا کا کارٹون آیا تھا. تو اس طرح جو بڑے بڑے نام ہیں، جیسے میر صاحب کا نام بھی ہے، امید صاحب کا، اور بے شمار نام ہے. میں بلکہ ان کا بھی آپ سے پوچھوں گا جو پاکستان ٹائمز کے ایک کارٹونسٹ تھے، قاضی اسلم. قاضی اسلم صاحب، وہ امروز کے تھے actually. امروز کے. تو امروز اور چونکہ پاکستان ٹائم ایک ہی ادارہ تھا تو وہ اچھا یہ مجھے بتائیے یار کہ قاضی اسلم صاحب جو ہے وہ پاکستان نہیں عالمی سطح پہ انہوں نے شہرت حاصل کی اپنے کارٹونوں کی وجہ سے. پھر میں نے ایک دور ایسا آیا، ان کو دیکھا کہ ان کے پاس ایک گدھا ہے اور گدھے پر ان کی بیوی اور بچے سوار ہیں اور گدھے کی لگام انہوں نے پکڑی ہوئی ہے اور خود انہوں نے کپڑے جو ہے ان کے صرف انہوں نے وہ نیکر پہنی ہوئی ہے، لکیروں والی نکل. ہے جی، ایک نیکر پہنی ہوئی ہے، بدن ان کا ننگا ہے. وہ کیا حادثہ ان کے ساتھ ہوا کہ وہ پورا خاندان در بدر نظر آ رہا تھا اور قاضی صاحب جو تھے وہ دماغی طور پہ معاف تھے. وہ مجھے آج تک نہیں پتا چلا یہ کیا واقعہ ہے. جہاں تک آپ نے بات کی نا، وہ انٹرنیشنل ان کا ایک کارٹون بڑا ہٹ ہوا تھا، امریکن جو ہے وہ سارس کا، وہ بیچ میں سے ایڈ میں سے جو پی رہا ہے پانی. اب میں اچھا کارٹون آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کو تصویری طور پہ اس کو مشاہدہ نہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ جو سینسٹیوٹی ہے نا کارٹونسٹ کی اپنے حالات کے، معاشرے کی، اگر بہت زیادہ خراب ہو جائے نا حالات، تو پھر قاضی اسلم صاحب والا واقعہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ذہین، بہت زیادہ دلیر، لیکن ان کا زیادتی ان کے ساتھ یہ ہوئی کہ وہ نیشنل پریس ٹرسٹ میں کام کرتے تھے جہاں پہ کافی قیود اور پابندیاں تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے کہ وہ شاید اسی لیے مجھے بعد میں خطرہ تھا کہ میری شادی نہیں ہوگی، کیونکہ لوگ کارٹونسٹوں کے بارے میں جو سب سے پہلی بات کرتے تھے نا، وہ یہی کرتے تھے کہ یار کارٹونسٹوں کا حال کیا ہوتا ہے. تو کیا کارٹونسٹ کو کسی زمانے میں، اب تو میرا خیال ہے نہیں، کسی زمانے میں جب ویج بورڈ وغیرہ نہیں آئے تھے تو کارٹونسٹ کو معاوضہ کوئی انتہائی کم دیا جاتا تھا؟ نہیں، دیکھیں جو اس وقت ویلیوز ہماری بہت زندہ تھیں، پیسہ جو تھا نا وہ پرائرٹی نہیں تھی. میں مثلا جب نوائے وقت میں شروع کیا کام تو 1 مہینے کے بعد جب تنخواہ کی باری آئی تو جو مجھے تنخواہ بتائی گئی اس وقت بھی وہ بہت تھوڑی تھی. لیکن میں نے 1 مہینے میں جو دیکھا نا کہ میں نے لوگوں کی پرابلم ہائی لائٹس کی
اور لوگ مجھے پہچاننے لگ گئے ہیں, شہرت مل گئی ہے, تو میں نے کہا جی پیسہ جائے باڑ میں, یہ پروفیشن ٹھیک ہے. پیسہ کیوں باڑ میں جائے؟ آپ کی ضروریات, آپ کے نہیں, گھر میں کی آپ کو ضروریات بتاؤں. پوری نہیں, ہو رہی تھی. بالکل, میں اکیلا تھا اچھا, اور دوستوں کے ساتھ رہتا تھا, اچھا. تو آئی ہیڈ ویری گڈ فرینڈز. مطلب آپ ضرورت مند نہیں تھے, اگر ہوتے تو شاید آپ کی سوچ مختلف ہوتی. میں آپ کو بتاؤں, اس وقت 5 روپے میں سیالکوٹ سے لاہور آتا تھا, اور 1 روپیہ منجی بسترا جو ہوتا تھا ریلوے اسٹیشن کے باہر, اور پھر اس کے بعد کسی دوست کے پاس چلے جانا. زندگی اتنی آسان اور اتنی ایکسائٹمنٹ والی تھی. یہ تو اب جو ہے, آپ کسی سے آپ بات کریں, وہ کہتا ہے جی مجھے 1.5 لاکھ 2 لاکھ دیں تو میں کام کروں گا. بندیشا صاحب سے پوچھتے ہیں. بندیشا صاحب, آپ ایک کارٹونسٹ کی تعریف کس طرح کریں گے, اور ایک کارٹونسٹ کو کس طریقے سے آپ پیش کرتے ہیں کہ آپ کے جو تصور میں آتا ہے ایک آئیڈیلسٹک کارٹونسٹ, اس کے بارے میں ذرا کوئی بتائیں گے آپ؟ جی جی, میرے نزدیک ایک جو مثالی کارٹونسٹ ہے, ایک تو وہ اپنے کارٹونوں کے ذریعے عوامی امنگوں اور خواہشات کو احسن طریقے سے اجاگر کرے, جس میں مزاح کی چاشنی بھی بالکل اسی طرح ہی ہو, لیکن کسی کی دل آزاری نہ ہو. اگر یہ 3-4 چیزیں ذہن میں رکھیں تو میں سمجھتا ہوں جاوید اقبال جو ہے, یہ اس جو تعمیری تنقید ہے اس کا ایک استعارہ ہے, اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ انہی اصولوں کو, انہی اصناف کو, اصولوں کو اپنا کر آپ ایک اچھے کارٹونسٹ بن سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے کارٹونوں میں یہی چیز جو ہے وہ ہر بندہ اس سے اگری کرے گا کہ ان کے کارٹونوں سے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں ہو. بدیشا صاحب, ایک سوال تھوڑا سا مختلف سیاسی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب کی جو درخواست مسترد کی ہے, اور انہیں کہا کہ 22 سپٹمبر کو وہ عدالت میں پیش ہو, اور خدشہ ہے کہ 22 سپٹمبر کو ان کو مفرور قرار دیا جا سکتا ہے, اور یہ جو آج ڈیسیژن آیا ہے, اس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے اب یہ ایک دو متضاد چیزیں جو ہے نا, یہ آپ اس پروگرام میں لے آئے ہیں آج. نہیں, ہم اس پہ بات کر رہے تھے اظہر صدیق صاحب کے ساتھ, ہمارا اس موضوع پہ بات ہو رہی تھی کہ کیا نواز شریف کو مفرور قرار دینے کے باوجود ان کو پاکستان لانا جو ہے ممکن ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں اس میں بہت ساری ہیں قانونی موشگافیاں, اور یہ قانونی موشگافیوں کے ماہر تو ہمارے جو ساتھی بیٹھے ہیں, ان سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے, کیونکہ ابھی اس کے اوپر, کیونکہ جب بھی آپ عدالت یہ فیصلہ کرے کہ اس نے مسرور قرار دینا ہے تو وہ قانون کی کچھ شکیں ہیں جس کے حوالے سے یہ چیز ہوتی ہے. تو وہ اگر عدالت کے سامنے وہ مواد جو پروسیکیوٹر ہے وہ لے آئے گا تو یقیناً عدالت جو ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے فیصلے کرنے ہیں, کیونکہ عدالتی فیصلے جو ہیں وہ کسی کی عوامی جو خواہشیں ہوتی ہیں اس کے مطابق نہیں ہوتے, عوامی امنگوں کے مطابق ہوتے ہیں کہ قانون کے مطابق کیے جائیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس کو ہم نے قانونی حوالے سے دیکھنا ہے. اگر ہو سکتا ہے جو اگر دل کے حوالے سے دیکھیں تو میرا بھی اور بہت سارے لوگوں کا جواب کوئی اور ہو. تھینک یو ویری مچ غالب اندیشہ صاحب, آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی, بہت بہت شکریہ. جناب, اب پھر آپ کی طرف لوٹ آئے. دیکھیں, خبر نہیں بھائی صاحب, وہ بات کر رہے تھے تو وہ بات بیچ میں پوری تشنگی رہ گئی, ہو نہیں سکی. دیکھیں, بنیادی طور پر میں فرق بتا رہا تھا کہ حسن حسین, اسحاق ڈار, وہ ٹرائل ان ایبسنشیا ہو نہیں سکتا. آج ذکر کیا انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے کیس کے حوالے سے. جنرل پرویز مشرف کے ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ٹرائل جس ایکٹ کے تحت سزا دی ہے انہوں نے, کرمنل پروسیجر اسپیشل امینڈمنٹ ایکٹ, اس میں اجازت دی ہوئی ہے کہ ٹرائل ان ایبسنشیا ہو سکتا ہے. لیکن نواز شریف کا کیس ذرا مختلف اس لیے ہے کہ نواز شریف سزا یافتہ ہے. مثال کے طور پر انگلینڈ کی کورٹ سے کوئی ڈگری ہو جائے یا سزا ہو جائے اور مجرم جو بھاگا یہاں, مجرم کہہ رہا ہوں, سزا یافتہ, تو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پاکستانی کورٹوں کو بھیجے گی. پاکستانی کورٹیں فورن جورسڈکشن کے پابند ہے کہ وہ باقاعدہ اس ایگزیکیوٹ کریں. ڈگری اگر ہے, پیسے کی ریکوری ہے تو وہ باقاعدہ. اسی طرح نواز شریف کا کوئی کیس کے لیے اب کوئی مشکل کام نہیں ہے. طریقہ کار یہی ہے, چونکہ یہاں سزا ہو چکی ہے, ضمانت دی تھی 8 ہفتوں کی,
8 ہفتوں کے بعد 401 ضابطہ فوجداری کا تھا کہ حکومت پنجاب نے فیصلہ کرنا ہے، وہ فروری میں ضمانت خارج کر دی تھی اور اس کو چیلنج نہیں کیا گیا. یہ میں وکلا کی کوئی نالائکی نہیں کہہ رہا، لیکن انہوں نے انٹینشنلی چیلنج نہیں کیا کہ آگے ضمانت ملنی نہیں تھی. اور یہ کام کب تک سوال صرف یک لفظی ہے، کیا نواز شریف پاکستان آ سکتے ہیں، تشریف لائیں گے؟ نمبر 1. اور نمبر 2، اگر وہ نہیں آنا چاہ رہے تو کیا کوئی راستہ ہے انہیں لانے کا یہاں؟ دیکھیے پہلی تو بات ہے قانون کے مطابق تو منشا یہی ہے، انہیں پاکستان میں سزا بھگتنی ہے. سزا جب تک معطل نہیں ہوتی ختم نہیں ہوتی. اس وقت وہ قیدی ہیں، سزا تھوڑے سے ٹائم کے لیے معطل کی گئی تھی، وہ ختم ہو چکا ہے اور انہیں جیلوں میں بھگتنا ہے. دوسرا اب جو پروسیس ہے کیا ہوگا، اشتہاری انہیں قرار دینے کی کارروائی شروع ہو چکی ہے. 87-88 کی کارروائی ہو جائے گی اور پھر عدالتیں جیسے نان بیلیبل وارنٹ جاری کر دی ہیں کہ ان کا، اور وہ نان بیلیبل وارنٹ بنتے ہیں کیونکہ ضمانت خارج ہو چکی ہے. اس کے لیے وارنٹ نہ بھی جاری کرتے، نواز شریف کو ابھی مثال کے طور پر یہ وارنٹ ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے ہائی کمیشن جاتا ہے تو ہائی کمیشن ان کو پکڑ سکتا ہے. آگے مسئلہ ڈیپٹی اپنا ڈپورٹ کرنے کا آئے گا. ڈپورٹ کرنے کے حوالے سے انگلینڈ کی گورنمنٹ اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، یا پاکستانی گورنمنٹ انگلینڈ کی فارن افیئر سے منسٹری سے یا منسٹری جو ان کی انٹیریئر ہے ان سے رابطہ کرتی ہے. یو این کنونشن اور کرپشن موجود ہے. مجھے جو جواب چاہیے تھا نا وہ یہ چاہیے تھا کہ کیا یہ امکان موجود ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں پاکستان کی انتخابی سیاست میں زندہ رہیں گے یا وہ انتخابی سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے؟ لیکن 10 سالوں کے لیے تو وہ آؤٹ ہیں، وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں، کسی سیاسی جماعت کے سربراہ نہیں ہیں اور وہ کسی بھی نہ وہ قرضہ لے سکتے ہیں نہ کسی عہدے کے لیے، جب تک العزیزیہ اور ایون فیلڈ کے اندر سزائیں ختم نہیں ہوتی. 10 سال تک تو وہ بھول جائیں. 10 سال تک اگر یہ حکومت موجودہ عمران خان ہی نہیں جاتا اور تو یقیناً وہ ایک بہتر بات ہے. لیکن قانونی پوزیشن یہ ہے ان کو. اب دوسری جو بات جو ایک چیز رہ گئی ہے ان کو پکڑنے کے حوالے سے، اگر گورنمنٹ پنجاب، گورنمنٹ حکومت پاکستان، نیب یہ سارا پروسیس شروع کرتی ہے تو انگلینڈ کی گورنمنٹ کو نواز شریف کو پاکستان کے حوالے کرنا پڑے گا تاکہ اپنی وہ سزا بھگتیں اور اپنی اپیلیں. اور دیکھیں اگلا مسائل ان کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں کہ ان کی اپیلیں نہیں سنی جا سکتی ہیں. یعنی اپیلیں جو ہے نا وہ اشتہاری ہو چکے ہوئے ہیں. اب اشتہاری کے حوالے سے اگر یہ کیس سنانا بھی نہیں چاہتے، اگر آپ کو خبر یاد ہو کہ یہ وہ والی العزیزیہ ہے کہ جس میں میرٹ پہ ضمانتیں واپس لے لی تھی، پھر میڈیکل گراؤنڈ پہ جب ضمانت دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دی، پھر سپریم کورٹ نے 8 ہفتوں کی ضمانت دی، وہ پھر جا کے اپنا جلسے جلوس وہ صرف ایک آدھ ٹیسٹ کرایا تھا، کچھ نہیں کیا تھا. اور اس کے بعد ایکسٹینشن کی بات آئی تو گرفتار کر کے پھر باقاعدہ ان کو جیل لے جایا گیا تھا. پھر دوبارہ اب یہ بیل اسلام آباد ہائی کورٹ نے صرف 8 ہفتوں کی دی تھی. لاہور ہائی کورٹ نے ECL سے کام 4 ہفتوں کے لیے نکالا. اور وہ جو میڈیکل رپورٹیں دیتے پھر ڈاکٹر لارنس کی، وہ ایک کنسلٹنٹ ہے، یعنی یہاں پرائیویٹ ڈاکٹر سے جب تک وہ میڈیکل بورڈ کوئی نہیں بیٹھتا ان کا. آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ ایک طرف سیاست ہے، ایک طرف فن ہے اور صحافت ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کو بھی اس پروگرام کو بھی سیاست کھا گئی. یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے جی، ساتھ ساتھ چلتا ہے یہ ساری چیزیں. اپنا جاوید اقبال صاحب نے بجا فرمایا کہ سیاست اب کیا کریں، اب اب نظام بھی کچھ اس طرح کریں گے. اختر موقع صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے، وہ لائن پر ہے. السلام علیکم اختر موقع صاحب. کیا حال ہے جناب؟ وعلیکم السلام. بھائی جان آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل مناسب ہوں یار. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ تندرست رکھے جی. آج آپ کے ہمارے سب کے پسندیدہ کارٹونسٹ جاوید اقبال صاحب جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہے اور ہم ان کے فن پر بات کر رہے ہیں. تو ہماری خواہش تھی کہ چونکہ میرے علم میں تھا کہ آپ جو ہے وہ ان کے فن کے ایک وہ پرستار ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے بات کی جائے کہ آپ ان کے فن کو سیاسی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ یار دیکھیں جاوید اقبال سے پہلی بات تو کہ میری ان سے کوئی 50 سال کی رفاقت ہے اور اتفاق بھی 50 سال دی اور مسلسل، حالانکہ یہ جوان آدمی ہے مگر میری رفاقت ان کی 50 سال سے مسلسل رفاقت ہے. اب جہاں تک ان کے آرٹ کا تھا، دیکھیں میں خود پینٹر ہوں اور میں نے اسپین میں اور دنیا جہان میں اپنی پینٹنگ کی ایگزیبیشن کی ہے. اس حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ
جس زمانے میں وہ خاکی وردی پہن کے ڈاکیا آتا تھا نا، اور آج واٹس ایپ کا زمانہ ہے، ان کے جو آرٹ ہے، جو ان کے کارٹون ہے، ان میں مسلسل ترقی ہوتی رہی اور وہ ہم آہنگ رہے ہیں بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ، واقعات کے ساتھ، ہر نسل کے ساتھ، ہر عمر کے ساتھ. اور یہی خوبی ہے ان کے آرٹ کی کہ بہت ہی قلیل لکیروں میں اتنی طویل داستانیں سنا دیتے ہیں کہ یہ شاید کسی اور کے کارٹون اس کے بس کی بات نہیں ہے. تو آپ ان کے سیاسی اور سماجی شعور کو کس ریٹنگ پہ لیتے ہیں؟ یار یہ تو حکیم ہے سیاستدانوں کا، نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے، پہچان لیتا ہے. اور سارے بڑے بڑے سیاستدان، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں. اور یہ اتنا معصوم بندہ ہے اور اتنا سیدھا سادہ بندہ ہے کہ ماشاءاللہ بس یہ کیا کہیں کہ بس ان کو اللہ میاں کی گائے تو نہیں کہوں گا، بٹ ادروائز از اے ویری سمپل مین. اور دوستوں کے لیے یہ ایک نسخہ ہے کیمیا، یہ کبھی اپنے کسی دوست کو مایوس نہیں کرتا. اور بالخصوص میں تو خاص طور پہ ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہر وقت میرا ساتھ دیا اور ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے. تو یہ ان کی یہی بڑی خوبی ہے. بہت بہت شکریہ اختر مموکا صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ سے بات ہوتی رہے گی. جاوید اقبال صاحب، ایک سوال ہے آپ سے کہ میں کچھ کارٹونسٹوں کے نام لوں گا تو آپ ذرا بتائیے گا آپ نے کس کو کتنے نمبر دیتے ہیں ریٹنگ آپ کو؟ مشکل سوال ڈال دیا